بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، کہ جب جان لبوں پر ہو، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، جب تو نے کہا ہنس کے، جب تو نے کہا ہنس کے، لو آیا میرا دیوانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوائے جانانا، عادل میں تجھے رکھ لوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت ہی نعت پڑھی۔ اچھا اسٹوڈنٹس، ہمارا پہلا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ جو ٹاپک کافی بچوں کی فرمائش تھی کہ میں ڈپریشن پہ لیکچر دوں، اس کے بعد ہم جابس کی ٹریننگ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہر بچے کو جو ہے یہاں رکھو اپنے پاس ہے، ہر بچے کو جو ہے وہ ٹیسٹ کی تیاری کرائی جائے گی جس ٹاپک کی تیاری کرنے کے لیے وہ آیا ہے۔ اس کے بعد فائنلی لاسٹ میں 5 منٹ ملاقات ہوگی ہر بچے سے انڈیویجولی، تاکہ اپنی پرابلم کو ڈسکس کر سکے۔ ڈپریشن کے لیے کوئی ایج ریکوائرڈ نہیں ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک بندے کی عمر ہوتی تھی 40 سال، 50 سال، 55 سال، تو وہ ڈپریشن میں جاتا تھا۔ آج کل کے بچے 9 سال کے، 10 سال کے ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے لوگوں میں ایک اخلاق ہوتا تھا، ایک فیلنگ ہوتی تھی کہ لوگ بولنے سے پہلے سوچتے تھے کہ یار میرے الفاظ کہیں کسی کے دل کو دکھ نہ پہنچا دیں، میرے کہیں الفاظ کسی کو دکھی نہ کر دیں، میرے الفاظ کہیں کسی شخص کا دل کو نہ توڑ دیں، اسے پریشان نہ کر دیں۔ لیکن آج کل وہ سارا سسٹم ختم ہوتا جا رہا ہے۔ حرص و حوث کا ایسا دور چل پڑا ہے کہ ہر شخص، ہر بچہ ایک ڈپریشن میں شکار ہے۔ اور ڈپریشن سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور ڈپریشن سے کیسے ان چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں، رائٹ؟ کوئی ٹپس آپ کو دوں گا میں بھی۔ سب سے پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پورے جسم کے اندر نا ایک چیز بنائی ہے، دل۔ جب بھی آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ کا دل ٹینشن میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو کوئی جاب نہیں مل رہی ہوتی، آپ کسی ٹیسٹ میں فیل ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کی ایج اوور ہو رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے جو چیز ٹینشن میں جاتی ہے دل۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ڈپریشن میں گیا ہو، یار میرا ہاتھ آج بڑی ٹینشن میں، پاؤں ٹینشن میں گیا ہو، گردہ پھیپڑا کی ٹینشن میں چلا گیا ہو؟ نہیں، ایک دل واحد ہے جو آپ کا ٹینشن میں چلا جاتا ہے، اور ہارٹ بیٹنگ 120 پہ چلنی شروع ہو جاتی ہے، صبح دوپہر شام چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس ٹائم آپ لوگ کرتے کیا کیا؟ پہلا کام کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کیا کرتے ہیں جب بھی آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں؟ ڈپریشن کو ہم لوگ ٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں، رائٹ؟ آپ لوگ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا کھانا کم کر دیتے ہیں۔ آپ لوگ، آپ کا لقمہ حلق سے اندر نہیں جا رہا ہوتا، سوچ جو آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہوتی ہے اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ دوسرا کام آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کنیکشن چھوڑ دیتے ہیں پبلک سے، دوست سے بھی نہیں ملیں گے، رشتہ داروں سے بھی نہیں ملیں گے، امی ابو سے بات نہیں کریں گے، بہن بھائی سے بات نہیں، اکیلے رہنا شروع کریں گے۔ اینڈ تھرڈ پوائنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس باتوں کو آپ اپنے اوپر اتنا ہیوی کر لیتے ہیں کہ نہ رات کو نیند آ رہی ہوتی ہے، نہ دن میں چین آ رہا تھا، اور ہر وقت دماغ میں ایک ہی بات آ رہی ہوتی ہے کہ یار وہ میرے ساتھ جو ہو گیا، میں نے غلطی کر دی، میں نے مسٹیک کر دی، یار وہ اس ٹائم کاش میں یہ ڈیسیژن لے لیتا تو آج میں یہاں ہوتا۔ یہ الفاظ انسان کو بہت چبھتا ہے کہ اس اسٹیج میں یہ ڈیسیژن لے لیتا تو آج میں یہاں ہوتا۔ ایک بات ذہن میں رکھو، کیا ایسا پاسبل ہے
کہ اللہ تم سے ڈیسیژن دلائے اور تم ڈیسیژن نہ لے سکو؟ کیا اس ٹائم تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس ٹائم تم ڈیسیژن لے لیتے تو یہ ہو جاتا؟ کیا پتا اس ٹائم اللہ نے تمہیں ڈیسیژن دلوانے کی ہمت ہی نہیں دی اور اللہ نے تمہیں ڈیسیژن دلوایا ہی نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں لینا ڈیسیژن. یہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو ڈیفالٹر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری مسٹیک ہوئی ہے, ہمارے سے ڈیسیژن نہیں ہو سکا, وہ جگہ تھی. میں بڑی بار سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ جگہ تھی, وہاں پارکنگ اچھی تھی, ہمارے پاس ٹائم بھی تھا, سب چیزیں تھی, لیکن نہیں یار بس اس ٹائم پیسے بھی نہیں تھے اور ہم وہ ڈیسیژن نہیں لے سکے, ہم لون لے کے کر لیتے, یہ کر لیتے. ہزاروں ایسپیکٹس آتے ہیں دماغ کے اندر, لیکن وہ سارے کے سارے ایکسپیکٹس ہمارے ہیں. لیکن اگر اللہ کے ایسپیکٹ دیکھو گے, کیا پتا اگر وہ ڈیسیژن لیتے تو وہ سارا ڈیسیژن ہمارے لیے کیا ہوتا؟ نقصان دہ ثابت ہوتا. ہر چیز میں بینیفٹ کو تلاش کرو گے تو پھر ڈپریشن سے نکل پاؤ گے, ورنہ ڈپریشن سے نہیں نکل پاؤ گے. آپ جا رہے ہو بائک پہ, آپ کا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور آپ گر جاتے ہو, آپ گھر کے کیا کہتے ہو, یار آج تو قسمت ہی میری خراب ہے. آپ اس ٹائم ایکسیڈنٹ کے بعد ایک بار یہ کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی, اللہ تیرا شکر ہے میرا سر بچ گیا, اللہ تیرا شکر ہے میرے ہاتھوں بچ گئے. اگر میرا سر کسی گاڑی کے نیچے آیا تو میری ڈیتھ ہو جاتی ہے, میرے بہن بیوی کا ماں کا کیا ہوتا؟ میں زندہ تو ہوں کم سے کم. تو آپ لوگ ڈپریشن سے نکل سکتے ہو صرف ایک وجہ سے کہ جب آپ لوگ اسی ڈپریشن کے پازیٹیو ایسپیکٹس ذہن میں لے کے آؤ تو, ورنہ نہیں. اچھا ہمارا ہے نا دل اور دماغ دونوں نا بڑے بیوقوف ہیں. دماغ جو ہے نا ہمارا, وہ جو دکھتا ہے ہمیں اسی کو وہ سمجھ بیٹھتا ہے, اور یہ دل ہے نا وہ ہمیشہ انویزیبل چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی. جیسے کہ خوابوں میں کسی کا آنا, کسی سے پیار محبت ہو جانا, یا کسی کے لیے جان دینے کی کوشش کرنا, یا ایسی بھی کوئی چیزیں ہوتی ہیں, وہ ساری چیزیں ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے. کہ بھی دماغ نے پیار کیا نہیں, آپ کو یار میرے ساتھ دماغ نے نا اس شخص سے پیار کر لیا, میرا دماغ کہتا ہے اسے شادی کرو, نہیں. آپ کا پیار کیا کون کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. یعنی کہ عزبت سلم کی جو حدیث مبارک ہے وہ بالکل 100% ایکوریٹ ہے, ساری حدیثیں یہ ایکوریٹ ہیں. عزبت صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا صحابہ کرام کو کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ایک ایسا لوتھرا ہے جو اگر خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب, جو اگر صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح. صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سا حصہ ہے؟ تو فرمایا کہ وہ دل ہے تمہارا قلب ہے. دل واحد تمہارا ایسا ہے جو تمہاری پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے, پوری کی پوری باڈی کو, سر کے پاؤں تک. ایک بچہ پیپر دینے گیا اور اس کا پیپر غلط ہو گیا, وہ فیل ہو گیا. وہ کیا کرے گا؟ 3 دن تک کھانا نہیں کھائے گا, ڈپریشن میں رہے گا. سوچتا ہے وہ 9th کلاس کا بچہ ہے, وہ سوچتا رہے گا کہ یار میں فیل ہو گیا, پتہ نہیں کیا ہو گیا. اور کیا پتا اس کا فیل ہونا اس کے لیے بینیفیشیل ہی ہو. جس طرح ایک لڑکے کے ساتھ 2007 میں ہوا تھا, وہ لڑکا میٹرک کا پیپر دینے گیا ہمارے ساتھ ہی, جب میں نے 2007 میں میٹرک کیا تھا. پیپر دینے گیا ہے, اس ٹائم 9-10 کمبائن تھی فیڈرل بورڈ میں. میتھ کا پیپر اس کے ایسے سامنے آیا اور ہم دیکھ رہے تھے, اس نے میتھ کا ایک سوال بھی حل نہیں کیا. پڑھنے والا بچہ تھا, یہ آپ کے لیے بات ہے, سمجھ آ رہی بات؟ اس نے میتھ کا ایک سوال بھی حل نہیں کیا. اور میں اس کے آگے بیٹھا, میں ٹیچر کے سامنے کہہ رہا ہوں لکھ بھائی, وہ کیا ہو گیا, پاگل ہو گیا, دماغ خراب ہے تیرا, کچھ بھی نہیں کر رہا. اس لائق بچہ, انٹیلیجنٹ پڑھنے والا بچہ, اس نے نہیں حل کیا. پیپر ختم ہوا, ٹیچر نے اسے آگے کہا کہ پتہ نہیں مینٹلی پیشنٹ ہے یا کیا. میں نے کہا مینٹلی پیشنٹ نہیں ہے, ہمارا دوست ہے, کلاس فیلو ہے, سارے پیپر صحیح دیتا ہے, پتہ نہیں آج اسے سکتا ہو گیا, کیا ہو گیا, کیوں نہیں کام کرا. اور سر نے یہاں تک کہا جا بیٹا پانی پی کے آ, کوئی سر پہ پانی ڈال, کیا مسئلہ ہے, کوئی نام رول نمبر کے بعد کچھ کیا ہی نہیں اس نے. اب اس لڑکی کی سوچ دیکھو میٹرک کے اندر, جو میری سوچ نہیں تھی, جو اس کی سوچ تھی. اس نے MPT دیا, گھر آیا, ابو کو بتایا ابو جی میری سپلی آنی ہے. ابو اس کے دے پٹھان, آپ کو پتا اس کے ابو نے اس کا کیا کیا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے بنا اس کی اچھی خاصی کھچائی کی اور مارا پیٹے, وہ تو پاگل ہے, یہ اب سال کی تو نے فیس ضائع کرا دی میری, فلانا تو سپلی لے گیا. کہہ رہا ہمیں ایسا پوچھا, ہم نے کہا سر ہم تو اسے بول رہے تھے, یہ بات ہی نہیں مان رہا تھا, کیا کریں ہم, نہیں کیا. اب اس کی اسٹریٹجی کوئی ہوتی ہے, اس نے یہ بتایا آج دیکھ لو بیٹا ان کی بائک تو نہیں تھی, بائک پیدل آئے ہو, آ جاؤ. کہاں سے آئے ہو؟ ہاں کہاں سے؟ یہ کہاں پر ہے؟ لنکانا سے ہے. بیٹا اس کے لیے کلیپنگ کرو یار, لنکانا بہت دور ہے. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, اس کے لیے چیئر. بیٹا آپ یہاں آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ, پیچھے آ جاؤ, بس بیٹھ جاؤ. او چومتے نہیں ہیں زندگی میں نا, میرا آج کبھی نہ چومنا, نہ میں پیر ہوں, نہ یہ ایسی کوئی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. ہاں میرے سے بچوں کو جابس مل جاتی ہیں وہ اس جگہ کی وجہ سے. آپ کی محبت ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. کیا نام ہے آپ کا؟ صدام حسین. پہلی ملاقات ہو رہی ہے, کتنے عرصے کے بعد؟ 2-3 سال بعد. کب سے چلے ہوئے تھے وہاں سے؟ ایک بار اور اس کے لیے کلپنگ کرو یار, دوست بڑی اسٹرگل ہے. ایک لڑکا اور ہے, وہ پتہ نہیں کہاں ہے, اس نے سندھ سے آ رہا ہے, زبردستی سیٹ اس نے کنفرم کرائی تھی.
تو ابھی میں گڑیا سے یہ ڈسکس کر رہا تھا, اس سے بھی یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ کہہ رہی صحیح کہتی ہے, ہمیں پارک ہی سوٹ کرتے ہیں بیٹا. وہ ایک فیس بک پہ کل ایک لڑکے نے لکھا ہوا تھا میرے بارے میں, پارک والا ٹیچر, اس نے لکھا تھا پارک والا ٹیچر. یہ وائٹ ٹیچر ہے پاکستان کا, کبھی اسلام آباد کے کچنار پارک میں نظر آتا ہے, کبھی لاہور کے باغ جناح میں, کبھی کہیں اور, کبھی مرار پاک سے. ہمیں نہیں پتا اس کا پتہ کیا ہے, نہ فون نمبر شو کرتا ہے, نہ گھر کا پتہ بتاتا ہے, نہ دفتر کا پتہ بتاتا ہے, لیکن جب بھی ملتا ہے پارکوں میں ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے یہ پارک والے ٹیچر کے نام سے زیادہ نام مشہور ہو جائے گا. ٹھیک ہے صدام, تھینک یو آپ آئے. اب یہ لیکچر کے بعد ہم کرتے ہیں ڈسکس. تو ڈپریشن کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے. اب میں ڈپریشن کو اوور کم کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں. ڈپریشن جتنے بھی لوگوں کو ہوتا ہے اس کے ٹائم پیریڈ صرف 3 days ہوتے ہیں. 3 دن آپ ڈپریشن میں رہتے ہیں. اب میری بات کو جو ویڈیو میں اس طرف سن رہے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو خود سوچیں, جتنی آپ کو ٹینشن تھی وہ 3 دن رہتی ہے. چاہے گھر کی ٹینشن ہو, چاہے ماں باپ کی ٹینشن ہو, چاہے آپ کی تعلیم کی ہو, چاہے آپ کی جاب نہ ملنے کی ہو, آپ 3 دن اس ڈپریشن میں رہتے ہیں. چوتھے دن کیا ہوتا ہے, یا تو آپ ڈپریشن سے نکل جاتے ہیں, یا پھر آپ ڈپریشن میں ایسے چلے جاتے ہیں کہ اپنے نقصان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ایڈمیشن نہیں بھیجیں گے, اسٹڈی سٹاپ کر دیں گے, جاب پہ اپلائی کرنا چھوڑ دیں گے, یعنی یا تو آپ کا ایسا شٹ ڈاؤن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں اپنے پاؤں پہ ایسی کلاڑی مارتے ہیں کہ آپ اپنی خود ہی تباہی کے سبب بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پہ ہمیشہ ذہن رکھو کہ کسی ایسے شخص کو تلاش کرو, ایسے شخص کو تلاش کرو کہ جس کے پاس آپ جاؤ اور وہ آپ کو ڈپریشن سے باہر نکالیں. کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ورڈ جو ہوتے ہیں نا, یہ میجیکل ورڈز ہوتے ہیں, اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایک بچہ بہت انتہا ٹینشن میں ہوتا ہے, کوئی شخص اس کے کندھے پہ آتے صرف یہ کہہ دینا کہ بیٹا پریشان نہ ہو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, پریشان نہ ہو, 6 مہینے کے اندر جاب مل جائے گی, اس کے بعد ایکسٹینشن مل جائے گی. اس کے اندر ایک امید جاگ اٹھتی ہے کہ یار ہاں کوئی رستہ نظر آیا, کوئی منزل مجھے نظر آئی ہے, کوئی رستہ ہے جہاں سے میں نکل کے اپنی منزل تک پہنچ پاؤں گا. تو ہر بندے کو کوئی نہ کوئی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو سپورٹ یہاں پر ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے وہ بچے کم ایج میں اس ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں, ٹینشن میں جاتے رہتے ہیں, اس کے بعد اس ڈپریشن سے وہ نکل ہی نہیں پاتے اور یہاں کے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. اب اوور کم کے 5 اسٹیپس بتانے لگا ہوں. اسٹیپ نمبر 1, سب سے پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہے, سورۃ یونس آیت نمبر 67 اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو اور اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غم, اور نہ وہ کبھی غمگین ہوتے ہیں. یعنی جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ پریشانی میں بھی پریشان نہیں ہوتے. ایک شخص نے بندوق پکڑی, کھینچی اور آپ کے یہاں رکھ دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور آ کے ان کی یہاں تلوار رکھ دی تھی. کہاں رکھ دی تھی؟ یہاں تلوار. اور کہنے لگے اب بتا تو یہ میرے سے کون بچائے گا؟ حضور سے فرمایا کہ میرا اللہ بچائے گا. ہاتھ کہاں پہ اور تلوار نیچے گر گئی. حضور نے تلوار اٹھائی اور اس کے کندھے پہ رکھ دی. بتا کیا اب بتا تو یہ میرے سے کون بچائے گا؟ تو نے کہا اللہ کا رسول رحیم ہے, رحم کرنے والا, وہی بچائے گا. تو ذہن میں رکھنا کہ اللہ پہ توکل اتنا ہونا چاہیے, اتنا توکل آپ کا اللہ پہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جتنی پریشانیاں ہیں نا اس سے اوپر آپ نے اللہ کو سمجھنا ہے. مسئلہ کیا ہے, نعوذ باللہ, آپ پریشانی کو اوپر سمجھتے ہو اور اللہ کو نیچے سمجھتے ہو. یہ میرے الفاظ بڑے کڑوے ہیں. آپ میں سے بے انتہا بچے یہ سوچتے ہیں کہ آپ جس اللہ کو مانتے ہو نا وہ آپ کی پریشانی کو حل ہی نہیں کر سکتا, وہ آپ کی پریشانی کو حل نہیں سکتا. سروکار جس اللہ کو مانتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ میں جس اللہ کو مانتا ہوں وہ ہے جس نے ابراہیم السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا, وہ اللہ ہے جس نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیا تھا, وہ جس نے سارے مسئلے حل کر دیے تھے. میں تو اس اللہ کو مانتا ہوں. آپ کون سے اللہ کو مانتے ہو یہ مجھے نہیں پتا. بلیو اسٹرانگ جس دن آپ کا ہو گیا نا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں پائے گی, کوئی طاقت بھی نہیں. آپ کو لگتا ہے آپ آرمی میں نہیں ہو پاؤ گے. ایک لڑکا تھا وہ ریجیکٹ ہوا تھا اور اس کے بعد میرے سے ملاقات ہوئی اور وہ رات کے 10 بجے آیا تھا میرے پاس, مجھے یاد ہے. کہتا میرے سے ایک ملاقات کر لیں آپ. میں کہا رات 10 بجے کیا کہہ رہا سر جی آپ ملاقات کر لیں, میں اندر سے بہت ٹوٹ چکا ہوں. ڈپریشن میں جب بند ہوا نا اندر سے ختم ہو چکا ہے. تو مجھے بھی یاد ہے کہ میں نے اس کے کندھے پہ صرف ہاتھ ہی رکھا تھا اور وہ دھاڑے مار مار کے رویا تھا 10-15 منٹ. اتنے اس نے آنسو نکالے تھے کہ اس سے برداشت نہیں ہو پا رہے تھے. آنسو خود بخود آنکھ سے باہر آ رہے تھے. جب آنکھ سے اجازت لیے بغیر آنسو باہر آنے لگ جائے نا تو درد بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر وہ آپ کا جسم بھی اس چیز پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. وہ لڑکا بہت ڈپریشن میں تھا, لیکن آج اس ٹائم وہ دبئی میں ہے, اس کے بعد گاڑی بھی ہے, یہاں پر گھر بھی ہے, سب کچھ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ زندگی میں یہ چیزیں آپ کو ختم کر دیں گی؟ آپ کو یہاں پر راستے بند ہوتے ہیں تو بیٹا دنیا بہت بڑی ہے, یہاں سے نکلو باہر, آگے کی طرف جاؤ. بے انتہا پلیٹ فارم ہے, فورن کنٹری ہے, بے انتہا ہے.
شکست مان کے بیٹھ جانا, نہیں یہ مجھے جاب نہیں ملی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, میں ختم ہو جاؤں گا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پرندوں کو نہیں دیکھتے جو ہوا میں اڑتے ہیں, کوئی ٹھکانا نہیں ان کا, جہاں مرضی چلے جاتے ہیں. تو اپنا بھی کوئی ٹھکانا نہ بناؤ. یہ نہ سوچو کہ ایک جگہ میری مل گئی ہے, وہ جاب میرا ڈریم ہے. میرا ڈریم نام کی میرے خیال سے پاکستان میں کوئی چیز نہیں ہے. ڈریم کے بارے میں پاکستان میں نہ سوچا کرو. یہاں بیریئر زیادہ ہیں اور ڈریم کم ہے. یہاں رکاوٹیں اتنی زیادہ آپ کے سامنے کھڑی کر دی جائیں گی کہ آپ سوچ ہی نہیں پاؤ گے. آپ کے گھر سے لے کے, رشتہ دار سے لے کے, گلی محلے سے لے کے, ڈپارٹمنٹ تک آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یار میں ایمانداری سے چلنا چاہتا ہوں, یہ سارے لوگ کون ہیں. پھر آپ کا دل یہ کہے گا کہ یار پاکستان میں مندر ہونے چاہیے تھے, یہ مسلمان نہیں ہیں, یہ ہندو ہیں, انہیں مندر میں جا کے گھنٹی ہلانی چاہیے, کیونکہ یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں. سارے کرپشن کر رہے ہیں, سارے بے ایمانی کر رہے ہیں, سارے جھوٹ بول رہے ہیں, سارے دھوکے دے رہے ہیں. تو یہ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے نا. مسلمان اور مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ ہو. اور پاکستان میں آپ کو اللہ پہ کو ماننے والے لوگ کتنے ملیں گے؟ 80% بھی نہیں ملیں گے, 20% ملیں گے. اور 20% میں جو مل رہے ہیں وہ کچلے جا رہے ہیں, وہ پس رہے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں وہ اپنی زندگی کو مشکلات میں اور انہوں نے ڈال دیا, کیونکہ 80% کی کیپیسٹی زیادہ ہے. تو یہاں ایک بار ذہن میں رکھو آپ لوگ, ایک اچھے ایسے شخص کو تلاش کرو جو آپ کو ڈپریشن سے نکال سکے. جب بھی آپ ٹینشن میں جاؤ کسی شخص کو فون کرو. اگر میں یہ فون کر سکتا ہوں یہ کرو. اگر کوئی پاس ہے جو مخلص ہے اس کے پاس چلے جاؤ, اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ, اسے اپنے سارے دکھ کہانی سنا دو. سنانے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, دل ہلکا ہو جاتا ہے. دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, کھانا کھانا نہیں چھوڑنا بیٹا. یہ سب سے بڑی مسٹیک ہوتی ہے. جب ڈپریشن میں آپ لوگ کھانا کم کر دیتے ہو نا, تو وہ آپ کے جسم کو کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ آپ کے جسم پہ ہیوی ہو جاتا ہے. اور وہی ڈپریشن کینسر یا کسی کی بیماری کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ کے گردے پھیپھڑے کونے کے اندر سڑنے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کینسر اسموکنگ کرنے سے ہوتا ہے؟ ان چیزوں سے تو ہوتا ہوگا, لیکن کینسر کہیں نہ کہیں ڈپریشن سے بھی ہوتا ہے. اور میں نے علینا ایک بار سوچا تھا کہ کوئی ایک ایسا قانون ہونا چاہیے جس میں کسی شخص نے اگر کسی کو ڈپریشن میں دیا اور اس کی موت واقع ہوگی تو یہ کسی طرح ویریفائی کیا جائے کہ ڈپریشن میں اسے دیا کس نے تھا, پھر اسے پھانسی ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایک مرڈر ہے. لیکن یہ ایک ایسا مرڈر ہے جس میں بندوق بھی نہیں چلتی, تلوار بھی نہیں لگتی, چاقو بھی نہیں لگتا, اور مرڈر ہے قتل, اور سراسر قتل ہے. اس کے پیچھے ایک بندے کا ہاتھ بھی تھا. بہت لوگوں نے ایک بندے کو ٹارچر, وہ ٹارچر کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ بندہ جو سا ہوتا ہے نا وہ اللہ کو راضی کرنے کے چکر میں سر کو جھکائے پھر رہا ہوتا ہے, اور وہ اسی کا نجائز فائدہ اٹھا کے اس کے سر کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام نے ہمیشہ 2 چیزیں سکھائی ہیں, قلم پکڑنا بھی سکھائی ہے اور تلوار پکڑنا بھی سکھائی ہے. آپ کے سربکار کبھی آپ کو یہ درس نہیں دیں گے کہ ہمیشہ قلم پکڑ کے چلتے رہو. جہاں قلم کا وقت ہے وہاں قلم, جہاں تلوار کی جگہ وہاں تلوار. اٹھانا سیکھو, رڑنا سیکھو اور مقابلہ کرنا سیکھو. ایک حد تک برداشت کرو, لیکن ایک حد سے زیادہ جب بڑھ جائے تو اس شخص کے سامنے بیٹھ کے اسے سمجھا دو کہ دیکھ بھائی تو نے ابھی تک میری دیکھی ہے خاموشی, جس دن میرا تو نے دوسرا روپ دیکھا نا, تیری 100 نسلوں میں کوئی شخص نہیں اٹھے گا میرے خلاف. یہ اس کے دماغ میں ڈال دوں, یہ آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھو میری بات سنو, صحابہ کرام کی زندگی بیسٹ نمونہ ہے. اگر ساری چیزیں پیار سے پھیلنی ہوتی تو جنگیں کیوں ہوتی, غزوے کیوں لڑی جاتی؟ غزوے کسی وجہ سے لڑی گئی ہیں, تلواریں کسی وجہ سے اٹھائی گئی ہیں. دین اسلام ہمیں دونوں کا درس دیتا ہے, امن کا درس بھی دیتا ہے اور جہاد کا درس بھی دیتا ہے. لیکن دین اسلام میں یہ کہتا ہے کہ تم ایک بات کو ذہن میں رکھو, امن کرو اتنا کہ لوگ تم پہ رشک کریں کہ یار بڑا شریف بندہ تھا یہ, لیکن جب تم جہاد کرو تو پھر لوگ تم سے ڈرے بھی, لوگ خوف زدہ بھی ہوں. جس طرح عمر فاروق حسن فرماتے تھے کہ جب میں سخت ہوتا ہوں تو لوگوں کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ عمر کبھی نرم ہوں گے, اور جب عمر نرم ہوتا ہے تو لوگوں کو کبھی یقین ہی نہیں ہوتا یہ کبھی سخت بھی ہو سکتے ہیں. دونوں پہلو میں اتنے ٹف تھے وہ, سمجھ آئی؟ تو پہلا کسی شخص سے ملاقات کرو, کھانا پینا سٹرونگ کرو, جگہ کو چینج کرو. بیٹا باہر دیکھو کہ بھائی جگہ کو چینج کرو, ان سب چیزوں کو سمجھو اور اپنے آپ کو ڈپریشن سے نکالو. اور دل کو قابو کرنے کے لیے ایک لاسٹ پوائنٹ بتا دیتا ہوں, پھر ہم آئیں گے ٹیسٹ کی تیاری کی طرف. آپ لوگ دل کو کس طرح قابو کر سکتے ہو, کس طرح ہارٹ بیٹنگ کو آپ کنٹرول میں رکھ سکتے ہو, کس طرح آپ ٹینشن میں بھی اپنی باڈی کو سٹرونگ رکھ سکتے ہو. اس کا سمپل ایک آسان طریقہ ہے بیٹا, کہ آپ کی ہارٹ بیٹنگ 190 کی اسپیڈ پہ جا رہی ہے نا, آپ نے اگلے کو شو نہیں ہونے دینا, اگلے کو شو نہیں ہونے دینا. بس شو کیسے نہیں ہونے دینا؟ آپ کے ہاتھ نہیں کامنے چاہیے, آپ کی زبان نہیں کامنی چاہیے. یہ 2 چیزیں واحد ہوتی ہیں جس سے شو ہو جاتا ہے کہ آپ ٹینشن میں اور ڈپریشن میں. اگلا شخص کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہی انسان ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کے سامنے بدماش بنا پھرتا ہے لیکن اندر سے بہت ڈرپوک ہے.
یہ وہی بدماش ہیں جو باہر آ کے بندوق لے کے چلتے ہیں اور ان کے کمرے میں چوہا آ جائے تو یہ بیڈ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. دماغ میں رکھنا, بتا رہا ہوں میں آپ کو. ہاں, یہ وہی بدماش ہیں جن کے کمرے میں چھپکلی آ جائے تو وہ کمرے میں داخل نہیں ہوتے, واش روم میں گھسنے سے پہلے 10 بار ہی دیکھتے ہیں چھپکلی تو نہیں ہے. یہ وہی آپ کو سب باہر بدماش نظر آتے ہیں. یہ ظاہری طور پر بدماش ہیں, ان کا دل آپ لوگوں سے زیادہ کمزور ہے. ایک بار آپ پکڑ کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے بس بھاگ جائیں گے, اسی ٹائم بھاگ جائیں گے. گیدڑ ہوتے ہیں یہ, ڈرپوک ہوتے ہیں, لیکن شو کر رہے ہوتے ہیں بہادر. اسی طرح اگر آپ لوگوں کا دل کانپ رہا ہے, ہل رہا ہے, کپ کپاہٹ ہو رہی ہے, تو شو مت کرو کہ آپ کو کپ کپاہٹ ہو رہی ہے. سمجھ آئی؟ مضبوطی سے وہاں ثابت قدم کھڑے رہو. بس اتنے تم تو کچھ الفاظ بھی نہ بولو, صرف ثابت قدم کھڑے رہو. اگلا شخص بھاگ جائے گا, اگلا بھاگ جائے گا. کیا کر سکتا ہے وہ؟ اگر اس کے 2 ہاتھ ہیں تو تمہارے بھی تو 2 ہاتھ ہیں. یہ دل کی دھڑکن تیز ہونا, ٹینشن میں ہونا, ان سب چیزوں کو نکال دو. آج کے بعد آپ کی ہارٹ بیٹنگ تیز بھی ہو, ٹینشن میں بھی چلے جاؤ, کوئی ہائپر بھی ہو آپ پہ, کچھ بھی ہو, آپ لوگوں نے اگلے کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دینا. اور اس کا آسان طریقہ خاموشی. سائلنٹ از ڈینجرس, بہت خطرناک ہوتی ہے خاموشی. میں ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں, پھر ٹاپک ہم کلوز کر دیں گے. کلاس 9 میں تھا تو میں جس چیئر پہ بیٹھتا تھا, سیکشن سی تھا فضائیہ میں, تو میرے دوست کا چیئر تھی. تو وہاں پر ایک شخص آیا نیو کلاس فیلو, تو کافی ہیلدی تھا اور ہٹا کٹا بڑے قد کا, ٹھیک ہے. تو اس نے آ کے میرا بیگ اٹھایا اور دوسری چیئر پہ پھینک دیا اور کہتا ہے کہ ادھر میں بیٹھوں گا. تو وہ ادھر آ کے بیٹھ گیا. اب میرے دوست وغیرہ سارے کہتے کہ یار چھوڑ, اس سے کیا لڑنا, ہاتھی جیسا یار, ہمارے پتلے پتلی جان ہے, اس سے کیسے لڑیں گے ہم یار. تو میں نے کہا یار جسٹ 1 منٹ ویٹ کرو. میں گیا, میں نے کہا یار آپ چیئر سے اٹھ جاؤ, یہ میری چیئر تھی, میں نے پہلے بیگ رکھا. کہہ رہا جس کی چیئر ہے اٹھا کے دکھا دیں, میں بدماش ہوں. اس نے کافی باتیں بولی. کلاس 9 کا واقعہ ہے. میں نے اس کے ساتھ والی چیئر کو اٹھایا اور غصے سے اٹھا کے زمین پہ مارا اور چیئر توڑ دی. میں نے اسے کچھ نہیں کہا, میں نے اس کے ساتھ والی خالی چیئر کو اٹھایا اور غصے سے اٹھا کے زمین پہ مارا اور چیئر ٹوٹ گئی. مجھے پتا تھا اس کے بعد ٹیچر نے مجھے پنش تو دینی ہے چیئر توڑنے کی. چیئر توڑ دی اور چیئر توڑ کے میں نے بیگ اٹھایا اور کہیں اور جا کے بیٹھ گیا. وہ لڑکا 2 منٹ کے اندر میری چیئر سے اٹھ کے کہیں اور جا کے بیٹھ گیا. اس کے دماغ میں سے یہ بیٹھا تھا کہ اس نے چیئر توڑ کے ماری ہے, بھی توڑ کے مارے گا, یہ مارے گا مجھے, آج نہیں تو کل مارے گا یہ مجھے. سمجھ آئی؟ سمجھ آ رہی میری اسٹریٹجی آپ کو؟ سمپل سا طریقہ ہے. 10 لوگ آپ سے آ رہے ہیں جس بحث کرنے, 10 کو کچھ نہ کہو. شیشے کا گلاس پڑا ہے, اٹھا کے دیوار میں مار دو. 10 کے دماغ گھوم جائیں گے کہ یہ شیشے کا دیوار اگر ہمارے سر پہ پڑتا تو ہماری کیا حالت ہوتی. سمجھ آ رہی بات؟ زیادہ سمپل ٹرک. اس دنیا کے لوگوں سے ڈرنا بند کرو. یہ لوگ جانور ہیں تو ان کے ساتھ جانور والا سلوک کرو. جانور کو پیار سے نہیں سمجھایا کرتے, سٹک مارا کرتے ہیں. گدھا ہوتا ہے نا, اسے ڈنڈا مارتے ہیں. آپ کے ارد گرد خاندان میں, رشتہ داروں میں, محلوں میں کچھ گدھے ہیں. کیا ہیں؟ گدھے ہیں. انہیں گدھے کی طرح ٹریٹ کرو, انہیں گھاس نہ ڈالو, ان سے بات نہ کرو. اگر وہ تم سے ضد بحث کرتے ہیں, لڑتے ہیں, تو انہیں کہو یار تمہاری اوقات نہیں ہے میں سے لڑنے کی, تمہاری حیثیت نہیں ہے میں سے لڑنے کی. انہیں کہا یار میں اپنے لیول کے لوگوں سے لڑتا ہوں, یار تمہارا کوئی لیول نہیں ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں تم سے کیا لڑوں. اور ان سے بات نہ کرو. سب سے پہلا کام کیا کرو, انہیں بلاک کرو. اتنی بڑی بلاک لسٹ بنایا کرو, اتنی بڑی بلاک لسٹ. سائیکل میں اتنا بڑا, جو آپ کو ہٹ کرتا ہے اسے سمجھانا نہیں ہے, بلاک, ڈیلیٹ. بات نہیں کرنی, جذبے سے نہیں کرنی. تمہاری سڑک الگ ہے, رستے میں جانور آتے ہیں تنگ کرنے والے, ان سے جذبت کرنے میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. اگر میں اس طرح کرتا تو پتہ نہیں کتنا وقت ضائع کر چکا تھا. آپ سوچو میرے راستے میں کتنے لوگ آتے ہوں گے. اب میرے راستے میں تو وہ اکیڈمیاں, وہ ادارے آتے ہیں جن کے کسٹمر سارے خراب ہوئے ہوئے ہیں اس ٹائم. وہ کہتے ہیں کہ انیشیل ٹیسٹ کی تیاری آپ اسے بتا رہے تھے 60 سے 70 ہزار پہ لیتے ہیں. ایک آرمی کے انیشیل ٹیسٹ کی تیاری کی, اور اسے میں فری کراتا ہوں. آپ کو کیا لگتا ہے وہ میرے پہ پھول پھینکیں گے, پتھر پھینکیں گے؟ ظاہر سی بات. ان کا دماغ گھومے میں کیا, یہ بندہ ایک ویڈیو بناتا ہے, شہر سے دوسرے شہر میں لوگ بیٹھے ہوئے اس کے پاس نہیں بھی پہنچ پاتے, ویڈیو سے ان کے ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں. ساری باتیں بتا دیتا ہے ویڈیو کے اندر, ایسے پاس کرنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا, ایسے ٹیسٹ پاس کرو جو ہو جائے گا. تو ان کے تو پاس وہ جا رہے نہیں لوگ. اب ان کے کسٹمر کم ہو گئے ہیں, ان کے پاس وہ گاہک ختم ہو گیا, تو ان کا تو دماغ گھما ہوا ہے کیا کسی طرح اس بندے کو کریں ختم. سمجھے؟ تو ہمیشہ اس ذہن میں رکھو, ان لوگوں سے نہیں ڈرنا. یہ لوگ بہت ڈرپوک ہیں. ہمیشہ, میں عمران خان کا فین نہیں ہوں, لیکن عمران خان کی 3 باتیں میں نے عمران خان سے سیکھی ہیں.
یہ نہ ہو کہ پبلک سوچے میں پولیٹیکل کسی بھی سپورٹ میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ نون لیگ والے بھی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور شاید کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دیکھتے ہوں, ٹھیک ہے, بھٹو زندہ ہے, ٹھیک ہے. عمران خان کے اندر 3 عادتیں ہیں جو میں نے کسی اور پولیٹیشین کے اندر نہیں دیکھی, جو ہمیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے, ماننی چاہیے. پہلا پوائنٹ, وہ بندہ ہارڈ ورکر بہت ہے. میں نے ابھی تک ایسا پولیٹیشین نہیں دیکھا جسے 26-27 سال ہو گئے ہیں, اسے یہ گراتے ہیں وہ دوبارہ اٹھتا ہے, گراتے ہیں پھر اٹھتے ہیں, گراتے ہیں پھر اٹھتا ہے. وٹ ایور اس کی گورنمنٹ اچھی ہے بری ہے, وہ کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس بات کو جانے دو یار, لیکن وہ اسٹرگلر بہت ہے. اتنا اسٹرگل نون لیگ والے نہیں ہیں جتنا وہ اسٹرگلر ہے. سیکنڈ پوائنٹ, وہ ایک الفاظ بولتا ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ الفاظ بڑا اسٹرانگ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا. اور تیسرا, اس کا ایک بڑا مشہور الفاظ ہے کہ ہارتا تو وہ ہے جو ہار مان لے, میں ہار ہی نہیں مانتا. یعنی کہ مجھے مار سکتے ہو تم لیکن ہرا نہیں سکتے. اور یہ بات حقیقت میں گورنمنٹ تھک گئی ہے اسے ہرانے کے چکر میں. گورنمنٹ اسے ہرا نہیں پائی, ہرا نہیں پائی اسے آج تک. کیوں؟ کیونکہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. مارو پیٹو, گھروں میں چھلانگے مارو, پکڑ کے لے جاؤ, جو مرضی کر لو, ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا وہ. تو یہی جو تیسرا پوائنٹ ہے, یہ جان سینا جو ہے نا ریسلر ہے, اس میں بھی یہی تیسرا پوائنٹ ہے. وہ بھی فیلئر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو آپ کی زندگی میں جتنے بھی ہرڈلز آتے ہیں, کچھ بھی آتے ہیں, تو آپ نے فیلئر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا. جہاں پر عقل آئی ہے, جہاں پر شعور ملا, جہاں سے سمجھ آئی, وہیں سے دوبارہ نیو اسٹیپ اسٹارٹ کر دینا. سمجھے, ان پوائنٹس کو آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے. انشاءاللہ ڈپریشن سے نکلیں گے, آپ ٹیسٹ کی طرف جائیں گے. دیکھتے ہیں چینل وقار ریئل موٹیویشن. اللہ حافظ.